السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے اچھی مخلوق میں پیدا فرمایا، ہمارے سروں پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا اور ہمارے سینے میں دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان داخل فرمایا۔ پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان بندوں میں شامل کیا جسے اللہ نے سجدے کا اہل بنایا ہے، اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بنایا اور تمام مصائب و آلام میں اپنی ہی ذات کو ہمیں پکارنے والا بنایا۔ پروردگار ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں باقی رکھے اور ایمان ہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے اپنے پچھلے خطاب میں بھی آپ پر یہ بات واضح کی تھی کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر چند باتیں فرض عین ہیں، ایمان لانے کے بعد کوئی مسلمان اس سے بچ نہیں سکتا، یعنی ہر حال میں وہ ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ اسے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ان میں سے میں نے خاص طور پر دو باتوں پر توجہ دلائی تھی کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب سے قریب تر ہے، کچھ ایسا کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنے، اور اگر یہ آخری رمضان ہو تو کم از کم ہم اس کی تمام برکتوں سے اپنی زندگی کو مالا مال بنا سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دو چیزیں ایک تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ صحیح قرآن پڑھ سکے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان پر صحیح طریقے سے کرنا یہ فرض ہے، یعنی تجوید کی رعایت کے ساتھ، اس لیے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اس شخص کی وہ نمازیں جو اس نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، امام کے بغیر جو نمازیں پڑھی ہیں، ایسے شخص کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں اصول اسلامی کی روشنی میں قبول نہیں ہوتی۔ ویسے اللہ تعالی کریم ہے، وہ جیسی بھی چاہے کرم فرمائے، قبول فرما لے، یہ اس کی شان ہے، لیکن جو اس نے قانون ہمیں عطا فرمایا اس قانون کی روشنی میں
جس کا قرآن درست نہیں اس کی نماز درست نہیں، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی آپ سوچئے وہ رب کا سامنا کیسے کرے گا۔ نماز اللہ کی عبادتوں میں سے اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ آپ ذرا سوچیں، کیا اللہ نے ہم پر حج فرض نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہم پر روزے فرض نہیں کیے؟ کیا اللہ نے ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں کی؟ کیا رزق حلال اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، مگر نماز کا یہ عالم ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم برزخ کا سفر کرتا ہے، یعنی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہماری روح نکل جاتی ہے، اور پہلی منزل دنیا چھوڑنے کے بعد پہلی منزل جو قبر کی منزل ہے جسے برزخ کا عالم کہتے ہیں، جب ہم اس منزل میں پہنچتے ہیں تو ساری عبادتیں دنیا میں ہم پر فرض تھیں اور دنیا میں ہی ختم ہو گئی۔ اب ہمیں قبر میں کوئی عبادت نہیں کرنی، قبر میں ہم پر کوئی چیز فرض نہیں۔ یہ دارالعمل کا معاملہ تھا، جو فرائض و واجبات تھے وہ صرف دنیا تک تھے۔ آنکھ بند ہوئی، آپ کا ثواب کا اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا، گناہوں کے اکاؤنٹ بھی بند ہو گئے۔ بس وہ چیزیں، وہ ثواب جو آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر کیا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور وہ گناہ جو ایسا بندے نے کیا کہ اس کے گناہ کے اثرات دنیا میں ہیں، مثلا کسی نے شراب خانہ کھلوا دیا معاذ اللہ، تو وہ شراب خانے کا عذاب اور اس کا گناہ ہمیشہ اس کی قبر کو، اس کی روح کو پہنچتا رہے۔ تو یہ چیز، یہ عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، اور ساری عبادتیں اب بندے سے اٹھا لی گئیں، وہ عالم برزخ میں ہے، قبر میں ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ نماز کتنی اہم ہے کہ بندے کی جو آزمائش، پہلی آزمائش ہوتی ہے قبر میں، وہ نماز کے حوالے سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو بندے کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ سو کر کے اٹھا، اور عصر کی نماز کا وقت رخصت ہو رہا ہے، سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے۔ اب اس بندے کو یاد نہیں کہ اس کی موت ہو گئی، اس کی روح نکل گئی، لوگوں نے لا کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، کچھ بھی یاد نہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں سویا تھا اور میں سو کر کے اٹھا ہوں، اور دنیا میں ہوں، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہیں، مگر اس کی نظر سب سے پہلے ڈوبتے ہوئے سورج پر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلت لہ الشمس عند غروبها، اسے دکھایا جاتا ہے کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے۔ تو اگر وہ بندہ بد کردار ہے، اسے نمازوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، دنیا میں نمازوں کی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ کا کوئی خوف اس حوالے کا نہیں تھا، تو جیسے دنیا میں اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تاش کھیلتا تھا، ٹی وی دیکھتا تھا، میچ دیکھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، نماز عصر کی قضا ہو رہی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو ایسا بے نمازی، وہاں پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا، اور یہی اس کی پہلی آزمائش ہوگی جہاں وہ ناکام ہو جائے۔ مگر وہ بندے مومن جس نے دنیا میں نماز کی اہمیت کو سمجھا اور زندگی بھر سچے دل سے نماز کا پابند رہا، مسجد کا شوق اس کے دل میں دامنگیر رہا، اور وہ جماعت کے ساتھ یا اکیلے جیسے بھی وقت پڑا اور جیسا ماحول رہا، اللہ کی عبادت وہ کرتا رہا،
تو وہ جب اٹھے گا تو اسے پہلی فکر یہ ہوگی یار میں سو کے اٹھا اور سورج ڈوبنے کے قریب ہے اور ابھی تک میں نے عصر نہیں پڑھی ہے. تو سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے فرشتوں کی نہ شکل دیکھے گا نہ ان کی ہیبت سے خوف کھائے گا بلکہ وہ یہ کہے گا دعونی اصلی، ارے راستہ چھوڑو ہٹو پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. وہ کہے گا دعونی اصلی، ہٹو پہلے مجھے نماز ادا کر لینے دو. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے بندے یہ تیری آزمائش تھی اور تو اس آزمائش میں اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ دنیا میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا. آپ ذرا سوچیں حج، زکوٰۃ، روزے اور تمام ہزاروں فرائض و واجبات و سنن ان میں سے کسی کی آزمائش نہیں. آزمائش کس کے ذریعے ہوگی؟ نماز کے ذریعے ہوگی. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں نماز ہی مومن کی پہچان ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کیسے ہوتا تھا؟ عام طور پر عرب کا ایک دستور تھا، ان کا ایک کلچر تھا، تو ایک ہی طریقے کے لباس سب پہنتے تھے. وہاں پہ سب پگڑیاں باندھتے تھے، سبھی چادر ڈالتے تھے. تو لباس عرب کے کلچر کے مطابق تقریباً سب کا ایک تھا. ہاں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرے. تو اب ان کے درمیان ایک فرق، واضح فرق کیا تھا صحابہ کے زمانے میں کہ جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. یعنی اگر وہ کسی کو دیکھتے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ سیدھے اسے کافر کہتے تھے، یہ آدمی مسلمان نہیں. آپ سوچئے صحابہ کے نظریے سے ذرا سوچئے، صحابہ کی پہچان کے اعتبار سے سوچئے تو کتنے لوگ مسلمان ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں دنیا آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے ہے. کروڑوں آئے چلے گئے اور کروڑوں آئیں گے چلے جائیں گے. یہ جو ماحول ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، حالات بدلیں گے، نسلیں بدلیں گی، تہذیب بدلے گی، حکومتیں بدلیں گی، مگر سچائی کبھی نہیں بدلے گی. اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام اسلام ہے. اسلام پر قائم رہو، اسلام کو فالو کرو، یہی تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کس قدر میرے آقا قائم تھے اور صحابہ کو قائم کیا اور کس قدر اسے مضبوطی سے پکڑا. آپ رحمت للعالمین ہیں. بہت سارے واقعات آئے، میرے آقا کو بڑی تکلیفیں دی گئی، بہت ستایا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ جسم پاک خون سے بالکل لت پت ہو گیا. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ آپ کو معلوم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعات کو آپ پڑھیں آپ کا دل رو پڑے گا. ایسا ظلم کیا گیا، اس قدر ستایا گیا. غزوہ احد کے موقع پر ایک دشمن خدا نے ایسا پتھر پھینکا کہ رسول پاک کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون کے پھوارے پہ پڑے. اتنا ستایا گیا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا. طائف کے واقعے میں ہے اور حضور سے یہ ارشاد فرمایا گیا یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں یہ فرشتہ آپ کے سامنے اس قوم کو تباہ و برباد کر دے گا. مگر اللہ کے نبی رحمت للعالمین آپ نے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما تاکہ یہ تیرے محبوب کو پہچان. اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما. بد دعائیں نہیں کی،
یہ کہا امید ہے ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں گی اور وہ اسلام قبول کر کے اسلام کے شیدائی بنیں گے۔ ہم آپ سے بھی کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، غمزدہ کیوں ہو؟ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تم اسلام پہ قائم رہو، انشاءاللہ ان کی نسلیں آئیں گی اور وہ اسلام قبول کریں گی۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کیجئے، آپ ایمان پہ قائم رہیں، دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جب چاہے حالات کو پھیرے۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا غمزدہ نہ کرو، اتنا پریشانی میں مت ڈالو، یہ پہلی بار ایسے حالات نہیں آئے۔ تمہارا کام ہے دین پہ قائم رہنا، اور اس دین کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی۔ وہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دشمن خدا، یہ کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک کر کے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو پھونک مار کے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے دین کو پھیلا کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو تام کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرکین، یہ کفار اس چیز کو ناپسند کرے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، مگر اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو یہ کام تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ ہمارا جو کام ہے وہ تو کرو، اللہ کے دین پہ قائم رہو، نمازوں کی پابندی کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے تکلیف دینے والوں کو، ظالموں کو، ستانے والوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ آپ فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایسے ایسے لوگوں کو معاف کیا کہ کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ ایسے ایسے ظالم جنہوں نے حضور کی بیٹی پر ظلم کیا، انہیں جانور کے اوپر سے ایسا گرایا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا، مصطفیٰ پیارے نے انہیں بھی معاف کیا۔ مگر جب کسی نے نماز سے روکا، اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روکا، تو مصطفیٰ جان رحمت نے اس پر بد دعا کی، اسے معاف نہیں کیا۔ یہی مجھے بتانا تھا۔ نماز وہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کسی ایسے ماحول میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ کفار و مشرکین نے نماز پڑھنے سے روکا، تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی رحمت کے باوجود ان کے خلاف بد دعائیں کی، ان پر لعنتیں بھیجی، اور اللہ کی بارگاہ میں سخت الفاظ میں ان کے خلاف بد دعائیں کی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو صرف موقع کی مناسبت سے صرف 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کریں۔ وہ واقعہ ایک جو بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، اور عین نماز کی حالت میں یہ کچھ شریر قسم کے کفار و مشرکین جنہوں نے حضور کو ختم کرنے کی قسمیں کھائی تھی، یہ سب اکٹھے ہوئے، اور اس میں ابو جہل خبیث نے کہا کتنا اچھا موقع ہے، فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح کیا گیا اور اس کی پوری اوجڑی وہاں پڑی ہوئی ہے، غلاظت میں بھری ہوئی ہے، کاش کوئی جاتا اور اسے اٹھا کے لے آتا، اور جس وقت محمد سجدے میں جائے ان کی پیٹھ پر لا کے رکھ دیتا۔ اس وقت چند خبثا کفار و مشرکین گئے اور وہ بھاری بوجھ اٹھا کر لائے،
جو خلافت سے بھری تھی، خون اور گوبر اور لید میں بھری پڑی تھی، اونٹ کی اوجھڑی کنٹلوں بھر کی، اسے اٹھا کے لے آئے اور لا کر کے جب حضور سجدے میں گئے تو حضور کی پشت مبارک پہ رکھ دیا اور پھر لوٹ پوٹ ہو کر کے ہنس رہے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چھوٹی بچی تھی، 6-7 سال کی عمر شریف ہو۔ کسی کی بات ان کے کانوں میں پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں ان کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی۔ بخاری شریف میں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی اپنے والد کرام کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور یہ دیکھ کے تڑپ جاتی ہے میرے والد کی پشت پر یہ غلاظت رکھی ہے۔ اپنے پاکیزہ اور ننھے ہاتھوں سے آپ نے اسے ایک طرف کو ڈھکیلا تو وہ بوجھ کی وجہ سے دوسری جانب پلٹ گیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، سیدہ فاطمہ حضور کے سینے سے چپٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کیونکہ نماز کی حالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص حالت، حضور فرماتے لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے اور میرے رب کے درمیان ایسا بھی وقت آتا ہے جس میں نہ کسی فرشتے کی پہنچ نہ کسی نبی مرسل کی پہنچ ہوتی ہے، بس میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان خوبصا کے خلاف میرے آقا نے بددعا کی اور نام بنام بددعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، اے اللہ انہیں اپنی پکڑ میں لے لے، اللہم علیک بعتبہ ابن شیبہ، اے مولا عتبہ ابن شیبہ کو، عمر ابن ہشام کو، ولید ابن عتبہ کو، اور 7 کفار و مشرکین کے خلاف میرے آقا نے نام بنام ان کے خلاف بددعائیں کی جو اس سازش میں شریک تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ان 7 میں سے کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا ہوا نہیں دیکھا۔ حضور نے جو بددعا کی میں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں ان کی لاشیں کتوں کی طرح پڑی تھی اور ان کے پیر گھسیٹ کر کے اس کنویں میں ڈالے جا رہے تھے جس میں مشرکین کی لاشیں ڈالنے کا میرے آقا نے حکم دیا تھا۔ ان سب پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ سب اللہ کی گرفت میں آئے اس لیے کہ انہوں نے حضور کو ستایا ضرور مگر ایسے وقت میں کہ حضور کو نماز پڑھنے سے روک دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا ایک موقع آپ دیکھیں غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر انشاءاللہ اس غزوے کی تفصیل ہم کسی اور موقع پر یا انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، اس موقع پر تمام کفر میرے آقا علیہ السلام کے خلاف متحد ہو کر کے آیا تھا، پوری قسمیں اٹھا کے آئے تھے اور سب ایک ساتھ ہو کر کے آئے تھے۔ 10,000 کی تعداد، ابو سفیان ان کا کمانڈر تھا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے کفار و مشرکین کی طرف سے۔ سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں بڑی طاقت اور بڑی جمعیت بڑی تیاری کے ساتھ بہت سارا راشن پانی لے کے چلے تھے کہ جب تک دنیا کو مسلمانوں کے وجود سے ختم نہیں کر دیں گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے، مگر وہ سب ختم ہو گئے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ متم نورہ، اللہ ضرور اپنے نور کو ساری دنیا میں پھیلا کے رہے گا۔
تو اللہ نے پھیلا دیا یہ چپدی چپدی کے شوربے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ان کی اوقات، یہ خبثہ، یہ اسلام کو ختم کریں گے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ اسلام نہ ختم ہوا ہے، نہ ہونے والا ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی، اس لیے کہ اسلام ایک سچائی ہے، اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کو ختم کرنے والا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا، تام کر کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اسے ناپسند کریں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر دشمنان خدا سے جنگ شروع ہوئی، ایسی جنگ کہ جس میں صبح سے لے کے شام تک صحابہ مشغول رہے، کھانا پینا، کھانے پینے کی فرصت تک نہیں رہی، اسی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت آ گیا، ساری نمازیں قضا ہو گئی، ساری نمازیں قضا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جو کچھ ہوا اس کا غم نہیں، غم ہے تو اس بات کا کہ آج ہماری یہ تین نمازیں قضا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر، حالانکہ کتنی جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں ہوئیں، کفار و مشرکین سے جنگیں ہوئیں، جنگ ہوتی تھی، مگر مصطفیٰ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، پیارے آقا ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے، مگر اس جنگ میں انہوں نے حضور کو نماز پڑھنے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے باز رکھا۔ نماز قضا ہوئی تو مصطفیٰ نے ان کے خلاف بددعا فرمائی، اے اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے، اے اللہ ان پر اپنی لعنتیں اتار دو۔ اور پھر جو اللہ نے ان کا قلعہ قمع کیا ہے اور ان پر جو آندھیوں کا عذاب آیا، تو ان کے اونٹ اور ان کی چڑی ہوئی، ان کی پکتے ہوئے ہنڈے ہواؤں میں ایسے کاغذوں کی طرح اڑتے تھے۔ ایسی شدید بارش اور ایسی شدید آندھی آئی کہ سارے خیمے، اونٹ، فوجی سب تتر بتر ہو گئے، اور جیسے راکھ ہوا میں اڑتی ہے اس طریقے سے دشمنوں کا لشکر ہواؤں میں بالکل تتر بتر ہو گیا۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں، نماز کو سختی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ مسلمان ہے تو مطلب یہ ہے کہ نمازی ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو صحابہ کی نظر میں مسلمان نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ پہچان ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے چاہے آف لائن پڑھیں، آن لائن پڑھیں، اللہ کرے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھیں، کوشش کریں، کوشش سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ نماز وہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ عاشق رسول ہیں تو کوئی اور فضیلت، کوئی اور حدیث، کوئی اور برکت اس کی اور حدیث و قرآن میں ہوتی نہ ہوتی، ایک عاشق رسول کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز ہم پڑھیں گے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہم نماز پڑھیں گے تو میرے آقا خوش ہوں گے۔ یار حضور کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ لینا، ہم سمجھتے ساری فضیلتیں ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ آپ ذرا سوچئے نا، ایک نمازی جو واقعی نماز پڑھتا ہے جب قبر میں آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے اور مصطفیٰ نے ایک مرتبہ اسے دیکھ کے مسکرا دیا تو قبر کیا آخرت تک کی ساری منزلیں پار ہو گئی۔ ارے بولو، ایک مرتبہ مسکرائے تو سبحان اللہ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔
اللہ کرے کہ مصطفیٰ ہماری قبروں میں آئے تو مصطفیٰ مسکرا کے آئے، ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ناراض ہو گئے تو ساری خدائی ناراض ہو گئی، سمجھو کہ ہمارا رب ناراض ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے تو ہمارا رب خوش ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور پھر تو ساری کائنات اور ساری جنت ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا غلام بنائے، نبی کا وفادار بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔